الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بديل له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وإني على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ابھی پنکھے چل رہے ہیں، قریب قریب ہو جائے. یہ پھیل کر جو بیٹھے ہیں، جو باہر ساتھی ہیں، اندر ابھی پنکھے چل رہے ہیں، قریب قریب ایک ماحول ہو سننے کا اور سنانے کا. جس کو کوئی عذر ہو وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، خیر ہے، باقی ساتھی قریب قریب ہو جائے. اگرچہ میرے علم میں ہے کہ یہ اصلاحی روحانی اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم سب ہی اصلاح کے محتاج ہیں، لیکن ایسا محسوس نہ ہونا کہ جیسے کسی قبرستان میں بیان ہو رہا ہے. قاری صاحب نے اتنی بہترین تلاوت فرمائی، کسی کے منہ سے سبحان اللہ نے نہیں، میرے منہ سے بھی نہیں کی، اور دوسرے ساتھی نے بہترین ہدیہ نام پیش کیا، ہم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے. تو آپ میرے ساتھ انشاءاللہ یہ بات اچھی لگے کہ سبحان اللہ کہیں گے. ذرا کہہ کر دکھائیں کیسے کہیں گے انشاءاللہ. دو چار بولے ہیں، سب ساتھی جو کہیں گے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے. آپ کی جو سبحان اللہ ہے اس سے کیکر کا یا نیم کا درخت لگے گا، کوئی مالٹے والی مینگو والی سبحان اللہ کہے گا.
درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی محترم دوستو، مجھے ایک مرتبہ پھر پیر طریقت حضرت شیخ رشید احمد صاحب نقشبندی زندگی نے حکم فرمایا اور ان کے بیٹے بھائی مسعود عالم صاحب نے محبت بھری دعوت کی، انہوں نے حکم دیا تو میں اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے، حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں، ہر طریقے سے بہتر ہیں، اور یقیناً جس آستانے پر جس شیر کا دامن تھامے ہوئے آپ یہاں تشریف فرما ہے، ہم سبھی انہی کی فیوزات اور ان کی ہدایات کے محتاج ہیں۔ اور میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کیا ہوں، بس مجھے حکم دیا گیا، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دعا ہے کہ رب کریم حضرت شیخ رشید احمد صاحب نقشبندی مجددی کی زندگی میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عافیت اور خیریت کے ساتھ دراز فرمائے، اور ان کے اس روحانی فیض کو رب کریم جاری فرمائے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کے لیے نجات کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور ان کے بیٹے بھائی مسعود عالم کی کاوشوں اور محنتوں کو بھی رب کریم شرف قبولیت بخشے۔ اور اللہ کریم، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پھر ان کی اولاد بھی نیک ہو جائے، اور کسی کو نیک اولاد نصیب ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں، محنتوں میں برکت نصیب فرما کر پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جو ساتھی سفر کر کے آئے، ان کے سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کا سفر بھی بامقصد اور بامراد ہو، وہ یہاں سے ہدایت اور اخبارات کی جھولیاں بھر کر جائے، اور مجھے بھی اللہ کریم کی یہ فضیلات نصیب فرمائے، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ مرد کم تعداد میں ہیں، لیکن مستورات بھی سن رہی ہیں، مستورات بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ یہ جو عالم ہے، اس عالم کے اندر کسی کی بھی محنت ہو دین کے حوالے سے، اس میں آپ کو اس کامیاب محنت کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت نظر آئے، کہیں نہ کہیں کوئی خاتون نظر آئے۔ کسی عالم کو اٹھا لیں، کسی شیخ الحدیث کو اٹھا لیں، کسی مفتی کو اٹھا لیں، امام اگر یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور امامت کا درجہ حاصل کر کر امامت والا ثواب اور اعلیٰ مقام حاصل کر رہا ہے، اس کے پیچھے کی ایک عورت ہے جو اسے دھو کر پاک کپڑے مہیا کر رہی ہے، اور یہ پاک صاف کپڑے پہن کر کھڑا ہوا ہے، اور ان کپڑوں کو اس قابل ہے بنانے والی جو اس کو امامت کے مسئلے پر کھڑا کرے، وہ ایک عورت ہے، چاہے پھر وہ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی۔ ایک شیخ الحدیث جا کر قرآن کا حدیث کا درس دے رہا ہے، پیچھے اس کا گھر سنبھالنے والی، بچوں کو سنبھالنے والی، اسے پاک کپڑے مہیا کر کر دینے والی ایک عورت ہے،
کہ وہ بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی الجھن اور پریشانی کے سبق پڑھا رہا ہے، گھر والی نے، عورت نے پیچھے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا عبداللہ کے چاند یتیم مکہ آمینہ کے لال تیرے میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، تیرے میرے نبی پر پہلی وحی اترتی ہے، اللہ کا قرآن اترتا ہے، حضرت جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، حضرت جبریل پہلی مرتبہ وحی لاتے ہیں، آمینہ کا لال غارے ہرا میں ہے، عبداللہ کا چاند غارے ہرا میں ہے، تیرا میرا نبی غارے ہرا میں ہے، یتیم مکہ غارے ہرا میں ہے۔ حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں اقرأ پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا نبی قاری میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل پھر کہتے ہیں اقرأ، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا نبی قاری۔ حضرت جبریل میرے تیرے نبی کو، آمینہ کے لال کو، عبداللہ کے چاند کو، یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کر جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تیرے میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، پہلی مرتبہ وحی آئی ہے۔ اللہ کے نبی پر کب کبھی تاری ہوتی ہے، رحمت والے نبی کو سردی لگتی ہے، دوڑے دوڑے گھر والی حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زمینونی زمینونی، او خدیجہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے چادر دے دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ساری حقیقت بتاتے ہیں، سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی اپنے رشتے دار کا ڈبہ کھل کے آ جاتی ہے، وہ عالم ہے، انجیل جانتا ہے، انجیل کا عالم ہے، جب وہ ساری نشانیاں پوچھتا ہے تو وہ خدیجہ سے کہتا ہے خدیجہ تو نصیبوں والی ہے، خدیجہ تو بڑے وقتوں والی ہے، تیرا شکر محمد کوئی عام انسان نہیں، یہ نبیوں کا بھی امام بننے والا ہے۔ لیکن خدیجہ پریشانیاں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مکہ کے لوگ بائیکاٹ کریں گے، اپنے تکلیفیں دیں گے، غیر تکلیفیں دیں گے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، محمد کو اکیلا چھوڑا جائے گا۔ پھر بھی حضرت خدیجہ کر کہتی ہے وہ ٹکڑے محمد، وہ عبداللہ کے جان، آج تک آپ تیرے شوہر کے ہاتھ بڑھائیے نا، اپنا دستے مبارک آگے دیجیے نا، سب سے پہلے آپ کے آپ پر ایمان لانے والی، آپ سے وفا کرنے والی، حالات جیسے بھی آئے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، بائیکاٹ آئے، تانے آئے، لڑائیاں آئے، جو بھی قسم کی پریشانیاں آئے، میں خدیجہ وفادار بیوی بنوں گی، وہ آمینہ کے لال، وہ میرے سر کے تاج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس بڑا مال تھا، حضرت خدیجہ کا تجارت کا بڑا فرمان تھا، حضرت خدیجہ بڑی مالدار تھی، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، کلمہ مجھ تک پہنچے، اس محنت کے لیے بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے محمد کے جوتے پر قربان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے نبی کا ساتھ دینے والی، نبی کو گھر میں دلاسا دینے والی ایک عورت ہے جسے حضرت خدیجہ سے آتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں دین کی محنت میں آگے کوئی بھی مرد ہے تو اس کے پیچھے ضرور عورت کی محنت شامل ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ بس دین کا ٹھیکیدار مرد بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ جتنی مردوں نے دین کے لیے محنت کی ہے، جتنی مردوں نے دین کے لیے کوشش کی ہے، اتنی ہی کوشش عورتوں نے بھی کی ہے، خواتین نے بھی کی ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ ماحول بنا دیا، میں نے اور آپ نے معاشرے کا یہ مزاج بنا دیا کہ عورت کو بس گھر کا کام کرے گی، عورت کو بس آنٹی سالن بنائے گی، عورت کو بس کپڑے دھوئے گی، عورت کو بس گھر کو سنبھالے گی۔ دین کا عورت سے کیا واسطہ، قرآن کی تلاوت کا عورت سے کیا واسطہ؟ حالانکہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بڑا جرم کیا ہے، ہم نے بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بی بی فاطمہ ہے، حضرت علی شیر خدا کی گھر والی ہے، امام حسن و حسین کی ماں ہے، کملی والے کی لگتے جگر ہے، پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، حضرت علی کی خدمت بھی کر رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، پانی بھی بھر رہی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا بھی پیس رہی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ عورت کا سوال دین سے عورت کا کوئی معاملہ نہیں، کہ ہم نے بڑا ظلم کیا۔ نماز کا حکم جس طرح مرد کے لیے آتا ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے، روزے کا حکم جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے، زکات کا حکم جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے، قرآن کی تلاوت جس طرح مرد پر ضروری ہے اسی طرح عورت پر بھی ضروری ہے، اچھے اعمال و قبر کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، درود پاک پڑھنا جس طرح مرد کے لیے ضروری عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے گھر کی خواتین مقابلہ کرتی ہیں پریشر کہ اگر فلانی کا 8,000 والا سوٹ ہے میرا 12,000 والا ہے، اگر فلانی کا جوتا 4,000 کا ہے تو میرا 6,000 کا ہونا چاہیے۔ آج مقابلے اس لیے ہوتا ہے فیشن بھی، کپڑوں بھی، امام الانبیاء میں جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، میرے نبی کے زمانے کی عورت ہے، میرے نبی کے زمانے کی مسلمان عورت ہے، صحابیہ رضوان اللہ تعالی ان کا مقابلہ جیسی چیزوں میں ہے، ان کا مقابلہ نیکیوں میں ہے۔ ایک مرتبہ اکٹھی ہو کر آتی ہے، ایک مرتبہ آج صحابیہ رضوان اللہ تعالی عنہم اکٹھی ہو کر آتی ہے اور اگر کہتی ہے یا نبی اللہ، مرد جملے میں شریک ہوتے ہیں، مرد علم میں شریک ہوتے ہیں، مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد جوان کی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح ان کا ثواب زیادہ ہے، وہ ہم سے ثواب زیادہ لے جاتے ہیں، ورنہ مرد ثواب زیادہ لے ہم اور کے ثواب میں پیچھے رہ جائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں انصاف کا بتاؤ، ہماری رہنمائی کرو تاکہ ہم بھی مردوں سے آگے ثواب میں نکل جائیں۔ میرے نبی کے زمانے میں چیزوں کو مقابلہ ہے کہ اگر فلاں کے گھر میں فلاں بیٹی فلاں کی بیوی 5 سال ہوتی ہے تو میں کوشش کر کے 10 کی باتیں کرتی ہوں، لیکن آج حال دیکھیے کیا ہے، بیوی شوہر سے روکتی ہے شاپنگ نہ کروانے پر، گھر میں سلام سے رخصت نہ دینے پر، بہن بھائی سے رخصتی ہے نہ دینے پر، کپڑے نہ دلوانے پر، ایمان سے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کون سی بیوی اپنے شوہر سے اٹھی ہوگی، کون سی بہن اپنے بھائی سے ناراض ہوئی ہوگی، کون سی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی ہوگی کہ میرا شوہر
نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میں ناراض ہوں۔ کون ناراض ہوا؟ ہم مرد بھی ایسے ہی ہیں، ہم گھر میں جاتے اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ اگر وقت پر سالن نہ بناؤ ہم ناراض ہوتے ہیں، وقت پر کپڑے استری نہ ملے ہم ایک ایک کو گالیاں نکال کے اپنا بھاس اور اپنا غصہ نکالتے ہیں، وقت پر اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے گھر پہ ہم غصہ کرتے ہیں، لیکن ہم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم گھر گئے ہوں، ہماری بیوی نے، ہماری بیٹی نے، ہماری ماں نے نماز نہ پڑھی ہو، ہم کبھی ناراض ہوئے؟ ہم کبھی اس پر غصے ہوئے؟ تو یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، جس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کا وہ ذمہ دار ہے، ان کو پابند کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کا ذمہ دار ہے، لیکن ہمارا ماحول اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم قیامت قریب ہے، وہ مولا گیا، رحمت والے نبی نے فرمایا، آمینہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے چار نے فرمایا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایسا زمانہ آئے گا دین پر چلنے والا، دین پر کام کرنے والا اتنی پریشانی میں ہوگا جیسے کوئی ہتھیلی پر آگ کے شعلے لے کر چلتا ہو، جیسے کوئی ہتھیلی پر آگ کے اتارے اٹھا کر چلتا ہو، جس طرح ہتھیلی پر آگ کے شعلے آگ اٹھا کر چلنا مشکل ہے، اس طرح دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین مشکل ہے، دین تو آسان ہے، لیکن ماحول نے اور معاشرے نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہوگا کہ دین پر چلنے میں لوگ عار محسوس کریں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی قرب قیامت میں، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرے گی قرب قیامت میں۔ یہ قیامت قریب ہے اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تکثرن العشیرہ، عورتوں کا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتیں ناقصات العقل و دین ہیں، تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ہم نے کیا کمی ہے؟ فرمایا یہ تکثرن العشیرہ، تمہاری سب سے بڑی کمی یہ بھی ہے کہ تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، صبح سے شوہر نہ جانے کتنے دھکے کھا کر، کتنی محنت کر کر، کتنے لوگوں کی باتیں سن کر آیا ہے گھر پر، محنت کر کے کما کر، اور گھر پہنچا تو گھر پر آتے ہی سار گھر والی نے لڑنا شروع کر دیا، طرح طرح کی باتیں بتانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے، غیبت کو کرنا بڑا گناہ ہے، دل میں کینہ اور بغض رکھنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ان کی زندگی ایک دوسرے کے لیے راز ہے۔ اب جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، انہوں نے آپس میں کمپرومائز کر کے چلنا ہے، حالات اچھی ہوں تو رب کا شکر کر کے، اور حالات معاشی طور پر خراب ہو جائیں تو صبر کر کے چلنا ہے۔ لیکن آج گھروں میں کوئی پریشانی ہو جائے، اپنے گھر کی باتیں فون کر کے دوسروں تک پہنچانا، اپنے بیٹے تک پہنچانا، جس سے پھر گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ بات ہے، شوہر میں اگر خامی ہے تو بیوی چھپائے، بیوی میں خامی ہے تو شوہر چھپائے۔ لیکن آج شوہر بھی چوک پر بیٹھ کر بیوی کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، بیوی بھی سہیلی میں بیٹھ کر شوہر کی باتیں۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایسی باتیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ اللہ کا قرآن غیبت کو اتنا بڑا گناہ بتا رہا ہے، چغلی کو اتنا بڑا گناہ بتا رہا ہے۔ کسی کی غیبت کرنے والا، کسی کی چغلی کرنے والا، ایحب احدکم ان یأکل
कोई ये पसंद करता है या किसी को ये बात अच्छी लगती है, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। जिस तरह मरे हुए भाई का गोश्त खाना बुरा, जिस तरह मरे हुए भाई का गोश्त खाना नापसंदीदा है, रब कायनात फरमाता है इसी तरह गीबत मेरे नजदीक बुरी और नापसंदीदा है। लेकिन हम गीबत करती रहती है, मर्द भी करते हैं, औरतें भी कर रही हैं, आजकल के मर्द भी कर रही हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी ये बुराई तो उसमें है, मौलवी साहब मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ, कोई झूठ थोड़ी है। अगर ये सच्ची बात उसमें है, अगर ये बुराई उसमें है तभी तो गीबत है। अगर खुदा न खास्ता ये बुराई और ऐब उसमें नहीं था फिर तो ये बहतान बन गया, ये तो उससे बड़ा गुनाह है। किसी के अंदर अगर कोई बुराई है, कोई ऐब है, हम उसकी गैर मौजूदगी में वो बुराई बयान करें, इसको गीबत कहते हैं, ये बड़ा गुनाह है। और अगर किसी के अंदर कोई बुराई है ही नहीं, हम झूठ बोलकर बयान करें, ये बहतान लगा रहे हैं, उससे बड़ा गुनाह है। इसलिए फरमाया इन चीजों से बचो। ये हमारे अंदर ये बना रहे हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर टेम्परेचर चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, फिर उसके हिसाब से टैबलेट देता है, बुखार होता है तो उसके इंजेक्शन दवा तजवीज़ करता है। हमारी बेरूनी बीमारियों का इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन जो हमारे दिल में बीमारियां होती है, कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, ये इन बीमारियों का इलाज इन खानकाहों में होता है, अल्लाह वालों के पास होता है। फरमाया वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, जिसने अपनी जिंदगी यूं गुजारी कि दिल में डरता लगा, रब करीम का खौफ दिल में बिठाया, अल्लाह करीम का डर दिल में बिठाया, एक एक कदम अल्लाह से डर डर कर उठाया, एक एक कदम रब करीम के खौफ को बंदे नजर रखते उठाया कि मेरा उठने वाला कदम, मेरे मुंह से निकलने वाला जुमला ये अल्लाह को नाराज करेगा या अल्लाह को राजी करेगा, ये प्यारे पैगंबर को नाराज करेगा या राजी करेगा। अगर यूं जिंदगी गुजारी, दिल में अल्लाह का डर बिठाया, नफ्स को मार कर रखा, ख्वाहिशात की न मानी, रब की मानी, रब के प्यारे नबी की मानी। अल्लाह का कुरान कहता है फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत फिर तेरा ठिकाना है, जन्नत इंतजार कर रही है। इसके लिए नफ्स को मारना पड़ेगा, इसके लिए अपने दिल के अंदर से इन गुनाहों को निकालना पड़ेगा, दुनिया की ख्वाहिशात को निकालना पड़ेगा। और फरमाया कि इंसान का दिल काला हो जाता है। अगर इंसान एक गुनाह करता है तो एक काला स्याह नुक्ता दिल पर लग जाता है, अगर तौबा करता है तो वो काला स्याह नुक्ता आम हो जाता है, अगर तौबा नहीं करता वो नुक्ता दिल पर लगा रहता है, दूसरा गुनाह करता है तो फिर दूसरा स्याह और काला नुक्ता दिल पर लग जाता है, तीसरा करता है तो तीसरा नुक्ता लग जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान का सारा दिल काला हो जाता है, फिर उस पर न कुरान असर करता है, न उस पर किसी का बयान असर करता है। उस दिल को साफ करने की जरूरत है। उस दिल को साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने वलियों को और अहलुल्लाह को पैदा फरमाया। किताबें अल्लाह ने कितने नाज़िल फरमाई? 4। लेकिन अंबिया कितने भेजे, रसूल कितने भेजे? 1,24,000। यानी किताब भी अपनी जगह पर है, लेकिन किताब वाले के साथ किताब को समझाने वाला भी होना चाहिए। और दीनी तालीमात के साथ साथ किसी ऐसे अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक जोड़ो जिसने रब्बे कायनात की रजा में, प्यारे पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में अपनी जिंदगी फना कर दी, अपने आप को अल्लाह की रजा में कुर्बान कर दिया। ऐसे शेख को,
ایسے پیر کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنے دلوں کی کیفیات ان کے سامنے رکھ کر اپنے دلوں کا علاج کروانا بھی، پھر وہ دل صاف ہوتا ہے، پھر اس دل میں نور آتا ہے، پھر اس دل میں کرامتیں آتی ہیں، پھر قرآن بھی سمجھ آنے لگتا ہے، پیغمبر کی حدیث بھی سمجھ آنے لگتی ہے، تعلیمات بھی سمجھ آنے لگتی ہے، پھر وہ غصہ اور وہ بغض اور وہ کینہ سب نکل جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اچھے ہیں یا کتا اچھا ہے؟ اب میرے جیسے مولوی کو کوئی یہ کہہ دے، میں تو سب سے پہلے اس کو کافر کے سب کو کہوں گا، سب سے پہلے تو ڈائریکٹ اس کو کافر بناؤں گا، کافر سے نیچے ہو پھر کیسے بول رہے کتا؟ ہمارے تو یہ جذبات ہے، لیکن جنہوں نے خانقاہوں میں زندگی گزار کے اپنے دل کو صاف کیا ہوتا ہے اور کسی کی طرح کسی کے جملے کی اہمیت دل میں نہیں بٹھائی ہوتی، صرف رب کائنات کی اہمیت دل میں بٹھائی ہوتی ہے اور رب کائنات کے پیارے پیغمبر کی رضا کی اہمیت دل میں بٹھائی ہوتی ہے، ان کا فوکس اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے جملوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت آپ اچھے ہیں یا کتا اچھا ہے؟ مولانا نے غصہ بھی فرمایا، حضرت کے ماتھے پر بل نہیں آیا، حضرت کی آنکھیں غصے سے پھولی پھٹی نہیں، حضرت نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، حضرت نے فرمایا بیٹا معاملہ یہ ہے میرے بھائی، حقیقت یہ ہے اگر میرا اشرف علی کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اگر میری موت کرنے پر ہوئی، اگر میری موت ایمان پر ہوئی، جو رب کائنات نے مجھے ایمان دیا ہے، جو اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے، اگر میرا خاتمہ بھی اسلام پر ہوا، اگر میری موت بھی ایمان پر ہوئی، پھر کتے سے میں اشرف علی اچھا ہوں۔ اور اللہ کی حفاظت فرمائے، رب کائنات بنا کے رکھے، اگر خدا نہ خاصہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، میری موت اسلام پر نہ ہوئی، کتا مجھ سے 100 درجہ اچھا ہے۔ یہ اللہ والوں کا سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے جملوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کا محض نظر رب کائنات کی رضا اور پیارے پیغمبر کی رضا ہوتی ہے، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور پیارا پیغمبر مصطفیٰ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ آج ہم نے ذہنوں پر یہ سوال کر لیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو رہی ہے گناہ کرو، طرح طرح کے رسم و رواج کرو، اگر نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارشاد فرمایا قبر میں تو نے جانا ہے، قبر میں تو نے صدقہ جانا ہے، قبر میں تیرے ساتھ لوگ نہ آئیں گے، قبر میں بھائی ساتھ نہیں آئے گا، رشتے دار ساتھ نہیں آئیں گے، یار دوست سنگت ساتھ نہیں آئیں گے، قبر میں کوئی تیرے ساتھ نہیں اترے گا، تو نے تنہا قبر میں جانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے بلا تجروا روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جو گناہ تم نے کیے، جو گناہ میں نے کیے، جو جرم میں نے کیے، جو غلطیاں میں نے کی، ان کا حساب میں نے دینا ہے، لوگوں میں نہیں دینا۔ اس لیے میں لوگوں کے چکر میں اپنے رب کو ناراض نہ کروں، میں لوگوں کے چکر میں اپنی قبر خراب نہ کروں، کیونکہ میری قبر میں ملنے جانا ہے، لوگ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، لوگ تو نہیں آئیں گے، میں تو خود اپنی قبر بنانا ہے۔ ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، ارشاد فرمایا مدینے کے میر نے، ارشاد فرمایا عبداللہ کے جان نے، ارشاد فرمایا یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا نبیوں کے نبی کملی والے نے، اور مسلمانوں وہ کلمہ
पढ़ने वालों, जो रोजाना रात को सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ता हो, सूरह मुल्क की तिलावत करता हो। सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ने में देर कितनी लगती है? अगर कुरान का हाफिज है तो 2 मिनट, अगर हाफिज नहीं है नाज़रा पढ़ता है तो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन रहमत वाले नबी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ता हो, रात को सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ता हो, तो कब्र की पाताल में उतरेगा, कब्र में जाएगा, रिश्तेदार दफना के चले जाएंगे, यार दोस्त दफना कर चले जाएंगे। जब कब्र की पाताल में उतरेगा तो अल्लाह का कुरान आएगा, सूरह तबारक अल्लज़ी आएगी, सूरह मुल्क आएगी। जो रोजाना पढ़ता हो सूरह मुल्क आकर कहेगी मुझे पहचान, मैं वही सूरत हूँ, मैं वही अल्लाह का कुरान हूँ जिसकी तू रोजाना तिलावत किया करता था। तेरा ताल्लुक मुझसे भी था, तेरा ताल्लुक तेरे यारों रिश्तेदारों से भी था, दोस्तों से भी था, औलाद से भी था, लेकिन कोई तेरे साथ कब्र में न आया, सारे छोड़कर चले गए। रिश्तेदार बेवफा, यार दोस्त बेवफा, औलाद बेवफा, कोई कब्र में न आया, लेकिन तेरा ताल्लुक मुझे अल्लाह के कुरान से भी था। मैं अल्लाह का कुरान बेवफा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का कुरान वफादार हूँ। तेरा रिश्ता मुझसे था, तो मुझे पढ़ा करता था, तेरा ताल्लुक मुझसे था, मैं अल्लाह का कुरान तुझे नहीं छोड़ूंगा। फरमाया जितना अरसा वो कब्र में रहता है अल्लाह का कुरान उसका साथ देता है, और अल्लाह का कुरान वो सूरह तबारक अल्लज़ी उसे जन्नत में दाखिल करवा देती है। इसलिए फरमाया तेरे पास लोगों के लिए बरकत है, रिश्तेदारों के लिए बरकत है, दोस्तों के लिए बरकत है, यारों के लिए बरकत है, रब के कुरान के लिए तेरे पास बरकत नहीं, मेरे पास बरकत नहीं। अल्लाह के कब्र में काम अल्लाह का कुरान आएगा। फरमाया तबलीग वाले ने, फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का कुरान अल्लाह का इतना लाडला, अल्लाह का इतना शरीफा, अल्लाह का इतना प्यारा, अल्लाह को इतना महबूब है कि क़यामत के दिन कुरान जिसकी शफाअत करे, कुरान जिसकी गवाही दे, कुरान जिसकी सिफारिश करे उसका बेड़ा ही पार है। हम कुरान के लोग हैं, कुरान वालों के करीब हम नहीं आते, अल्लाह वालों के करीब हम नहीं आते, नमाज के करीब हम नहीं आते। हम समझते ये फारिग लोगों का काम है, ये वेले लोगों का काम है। ये जो नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं ये फारिग लोगों का काम है। हजरत मसरूफ है, हजरत का बड़ा बिजनेस है। अजीब एक तो है कि चलो पैसे की घमंड में दूर है, कुछ बेचारे ऐसे गरीब है कि रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो भी ठीक से दूर है, उनकी दुनिया भी बर्बाद आता है। अल्लाह के वली ये अल्लाह के कुरान की तरफ दीन की तरफ आए, शरीयत की तरफ आए, हमारी कामयाबी दिनों में। क्या फरमाया अल्लाह का कुरान? क्या कहता है कि क़यामत का दिन होगा, यवद्दुल मुजरिमु, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा हुआ होगा। उस दिन आदमी गुनहगार कहेगा जिसके लिए जहन्नुम का फैसला हो जाएगा। आज जिस औलाद के लिए न हलाल देखता है, न हराम देखता है, न जायज देखता है, न जायज देखता है, बस आए हराम है तो भी आए, हलाल है तो भी आए, जायज है तो भी आए, ना जायज है तो भी आए, किसी का हक मार कर आ रहा है तो भी आए, वैसे आ रहा है तो भी आए। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत का दिन होगा, ये आदमी कहेगा रब्बा मेरे लिए जहन्नम का फैसला हुआ है, मुझे दोज़ख में न डाल, मेरे बदले में किसी और को डाल दे, भला रिश्तेदार को डाल दे, यहाँ तक कि मेरी बीवी को डाल दे, मेरे बच्चों को डाल दे। अगर मेरी बीवी को जहन्नुम में डालकर, मेरे बच्चों को डालकर, मेरे माँ बाप को डालकर, सारी
کائنات کو ڈال کر اگر میں جہنم سے بچ سکتا ہوں تو ربا دیر نہ کر، ساری کائنات کو دوزخ میں ڈال، بس مجھے بچا لے۔ کیا وقت تو یہ نفس نکال یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھاگے گا بھائی سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے دور بھاگے گئے کہ کہیں کوئی آگے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ ہم اس دن کی تیاری کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے انتظام نہ کریں، بے شک ان کو بھی کھلائیں ان کا انتظام کریں، لیکن اپنی قبر کا بھی انتظام کریں، اپنی آخرت کا بھی انتظام کریں، اور اپنے لیے بھی کوئی انتظام کر جائیں، اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر جائیں، خود ان کو نمازی بنا کر جائیں۔ اولاد کے لیے زمینیں چھوڑی، پیسہ چھوڑا، بنگلہ چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، جائیداد چھوڑی، لیکن اولاد کو اس قابل نہ بنایا کہ اولاد کھڑے ہو کر باپ کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، جنازہ پڑھنا بھی جانتی ہو، اولاد باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتی، اتنی تعلیم بھی نہیں دی، دنیا ساری دی، زمینیں جائیدادیں پیسہ دیا، لیکن اولاد کو اتنی تعلیم نہ دی کہ وہ باپ کا جنازہ بھی پڑھ لے۔ اللہ کی قسم نقصان کا سودا ہے، نقصان ہے۔ اولاد کو اس قابل تو بنا کہ کم از کم اتنے تعلیم تو دے وہ تیرا جنازہ پڑھ لے، قرآن مجید پڑھنا آتا اسے، قرآن مجید کی حضرت سے یاد ہے، بچوں کو لے آئے، قرآن خوانی کرنی ہے، میرے والد صاحب نے کام کرنی ہے، خود کیوں نہیں پڑھتا؟ باپ کی گاڑی تم نے سنبھالی، بنگلہ تم نے سنبھالا، جائیداد تم نے سنبھالی، اور تیرے باپ کے سارے ثواب کے لیے بڑے گاڑی صاحب، بڑے نبی صاحب، تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ تو بھی تو مسلمان ہے، جب باپ کا سارا سیٹ اپ جائیداد تم نے سنبھالی ہے، اپنے باپ کے لیے قرآن بھی تو خود پڑھ، بچوں کو لے آؤ، بچے بھی پھر ان کی نظر بھی بریانی پر ہوتی ہے کہ بیف میں ہے یا چکن میں ہے یا چھولے میں ہے، ان کو کیا کرتے تیرے باپ سے، تو بھی بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے دکھ کی باتیں ہیں، اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو، اور ان اللہ والوں کے ساتھ جڑو، ان اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھو، اپنے گھر کو اسلامی اور دینی ماحول بناؤ، اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول بناؤ۔ میں باتیں کرتا ہوں سیدھی سیدھی، پھر وہ کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی۔ آج ہر کوئی اس چیز کے پیچھے میرے اوپر تعریف کرا دیے، میری روزی بند کر دی، میرے گھر کا دین سے دور ہو کر، اللہ کے قرآن سے دور ہو کر، نماز سے دور ہو کر، اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی؟ کوئی تعلیم نہیں، کوئی جوڑا نہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑا، اس لیے لعنتیں برس رہی ہیں، نماز کو ہم نے چھوڑا، اس لیے پریشانیوں نے گھیر لیا، اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو ہم نے چھوڑ دیا، دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہر طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کی قسم، آج گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کرو، آج سے گھروں میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرو، نماز کا اہتمام کرو، ہمارے 80% مسئلے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھے ہم اپنے گھر میں، قرآن کی تلاوت سے ہم بھاگتے۔ اگر گھر کی بڑی عورت ذمہ داری لے لے کہ پورے گھر کو میرے محبت سے بات چلانا ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، سب کو میں نے قرآن کی تلاوت پر لگانا ہے، شرعی عذر نہیں ہے تو نماز نہیں چھوڑنی، شرعی عذر نہیں ہے تو تلاوت نہیں چھوڑنی، تلاوت روزانہ ہونی ہے، سورۃ البقرہ روزانہ گھر میں پڑھی جائے، بے شک آدھا پارہ وہ پڑھے، آدھا پارہ وہ پڑھے، آدھا پارہ وہ پڑھے، 4-5 مل کر
یاسین کی تلاوت ہو، اللہ کی قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، نماز کا ماحول ہو، پھر گھروں میں کیسے برکتیں اترتی ہے، پھر رب کی رحمت برسات کی طرح کیسے برستی ہے، دیکھ لینا۔ ہم کریں تو صحیح، ہم نے وہ 6 فٹ کا بندہ ہوتا ہے، 8 فٹ کی LCD لگائی ہوئی ہیں ہم نے گھروں میں، اور ساری توجہ ہماری ان غلط چیزوں پر ہے۔ بچے کو نماز بھی پڑھائی، قرآن بھی سکھایا، دین بھی سکھایا، کیسا اچھا ناچ رہا ہے، دیکھو دیکھو۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی چھوڑو جو بچے کو کیا ہے، اگر ناچ رہا ہے اتنی پیاری گالی دے رہا ہے، دیکھنا پریشر سے کہتے گالی دینا اتنی پیاری لگ رہی ہے مجھ سے، اگر کہتا ہوں بھائی گالی بری چیز ہے، چھوڑو جی بچہ تو ہے، یہ مطلب بڑا ہوا ہے، اس کو کیا سمجھے۔ پھر وہ دین کی تعلیم دینی شروع سے ہی اس کو رشتوں کی نفرت اس کے دل میں بٹھائی، یہ تیرا چاچا ہے، یہ ایسا ہے، یہ تیری دادی ایسی ہے، یہ پھپھو ہے، یہ اب رشتوں کی نفرت شروع سے ہی دل میں بٹھائی جا رہی ہے، نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ جب بڑا ہو کر خود کے گلے پڑتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، آوارہ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تعلیم دے دو، دین سکھایا نہیں، اب مولوی صاحب کا تعلیم دیا پورا مولوی صاحب بھی کلمہ ڈال دو نہیں سدھرے گا، اب نہیں سدھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم دیں، بچوں کو دین سکھائیں، شروع سے رشتوں کا تقدس اور احترام سکھائیں، شروع سے ان کو پرہیز سکھائیں۔ اللہ والوں کا اپنا ایک درس ہوتا ہے، اللہ والوں کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ہم ولیوں کے منکر نہیں، پیروں کے منکر نہیں، رب کعبہ کی قسم جو ٹھیک ولی ہیں، پیر ہے، ان کے پاؤں کی جوتی کی پٹی بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم اپنی آنکھوں میں سرما بنا کر لگائیں اور اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ماں نے پرورش کرنی ہے، ماں نے ذمہ لے لیا، ماں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی، عہد کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو نیک بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان بناؤں گی، اللہ کا ولی بناؤں گی۔ عہد کر لیے ماں، جب ماں گھر کی عہد کر لے تو بیٹے کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، 5-6 سال کا ہوا، اب دیکھیں ماں ذہن کیسے بنا رہی ہے۔ ماں نے کلیم کی مسجد میں مدرسے میں قاری صاحب کے پاس داخل کروا دیا، بچہ صبح کو پڑھنے گیا، دوپہر 3-4 گھنٹے پڑھتا رہا، پہلا دن ہے، پہلا دن ہم جو کہتے ہیں نا بچے ہی تو ہے کیا ہوگا، دیکھیں پہلے دن سے بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ پہلے دن جب وہ مدرسے سے پڑھ کر آیا تو بچے نے کہا امی صبح سے میں نے پڑھا ہے، قاری صاحب نے پڑھایا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ بیٹے نے کہا مجھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ بچے نے ماں کہتی ہے بیٹا تجھے کس نے بتایا کہ روٹی ماں دیتی ہے، کھانا ماں دیتی ہے، روٹی ماں کے رات میں نہیں، روٹی کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اللہ کے یاد میں ہے، تیری ماں کا سے کھانا دے اس اللہ سے مانگ جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے۔ پہلے دن سے بہن شادی ہو گئی ہے، پہلے دن سے محنت ہو رہی ہے۔ اچھا امی اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا، اللہ سے کیسے مانگو؟ بیٹا وضو کرو، نماز پڑھو، مسجد پر نماز پڑھ کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی چاہیے، کھانا ہے۔ تو بیٹے نے اسے کیا، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، کتنی دیر میں ماں نے جلدی جلدی روٹی بنائی اور بنا کر الماری میں رکھ دی، کسی کھانے میں رکھ دی۔
جب بیٹا فارغ ہوا امی نے اب اللہ سے بھی مانگ لیا، اللہ سے مانگا ہے نہیں سکتا کہ تو نے اللہ سے مانگا ہو اور اللہ تجھے نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا، جو کو تلاش کرو اللہ ضرور کہیں نہ کہیں کھانا پہنچائے گا۔ اس نے کھولا ایک کھانا دوسرا پہنچا، جہاں روٹی رکھی ہوئی تھی وہاں اسے ملی، خوش ہو گیا کہ امی دیکھو آپ نے کہا میں نے اللہ سے مانگا، واقعہ میں اللہ نے میرے لیے کھانا بھیج دیا۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ماں نے بنا کر رکھا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، گرنے کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزانہ کا یہ معمول بن گیا۔ ایک دن پڑوس میں شادی تھی یا کوئی تقریب تھی، ماں وہاں چلی گئی اور باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا، اور پھر تو جاتے جاتے بھی بس بہن جا رہی ہوں بس جا رہی ہوں، جاتے جاتے بھی تو آدھا گھنٹہ لگا دیتی ہے نا، 1 گھنٹہ لگا دیتی ہے۔ تو وہ کچہری میں جب شب میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مدرسے سے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے وہ میرا بچہ تو آ گیا ہوگا، میں نے جو اتنی محنت کر کے اس کا صحت بنایا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج بھی اس نے وہی عمل کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اللہ سے مانگا ہوگا، لیکن میں کھانا بنا کر رکھ کر تو آئی نہیں، کھانا نہیں ملا ہوگا۔ اب ایمان ماں کا دیکھ اور بچے کا دیکھ، اور کھانا نہیں ملا ہوگا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ جب گھر دوڑی دوڑی آئی تو دیکھا بیٹا آرام سے سو رہا ہے، سکون بھی نہیں۔ اس نے کہا شکر سو رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا، روٹی بنائی رکھی اور بیٹے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو آج کھانا نہیں کھانا؟ امی کیا ہو گیا؟ کھانا تو میں نے کھا لیا۔ کیسے کہاں سے کھایا؟ امی جان عجیب بات ہے، جہاں سے روز کھاتا ہوں جیسے آپ نے پہلے دن سے دکھایا تو ویسے تو میں روز کر رہا ہوں۔ آج بھی میں آیا، میں نے روزانہ کی عادت اپنی وہی جاری رکھی، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے میں نے کہا رب کریم مجھے کھانا دے دے، کیونکہ کھانا دینے والی بات تو اللہ کی ہے، اب ماں ہو یا نہ ہو روزی تو اللہ نے دینی ہے۔ میں نے روزانہ کی طرح آج بھی اللہ سے مانگا۔ امی آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ روز میں اللہ سے مانگتا ہوں، آج بھی اللہ سے مانگا، لیکن آج میں فرق کیے گئے روزانہ میں اور آج میں فرق کیے گئے کہ جب میں نے نماز پڑھ کر دعا کی اور کھانا مانگا مجھے کھانا ملا۔ اپنی روزانہ کا کھانا اور آج کا کھانا بڑا فرق تھا۔ آج کا کھانا بڑا لذیذ تھا، بڑا پرسکون تھا، میں نے کھانا کھایا مجھے سکون ملا، نیند آ گئی ہے۔ تو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ماں اتنا محنت کرتی ہے شروع سے، جھاڑو لگا رہی ہے اللہ کا قرآن، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اللہ کا قرآن، روٹی بنا رہی ہے زبان پر رب کا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر اولاد بی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر جیسی عطا کی۔ پھر اللہ نے بڑے بڑے وقت کے ولی پیدا کیے، اور دودھ پلا رہی ہے تو منہ میں گالی، لڑائی جھگڑا، کھانا بنا رہی ہے تو گانا گالی، پھر اس کی برکتیں بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس لیے اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم خود بھی دین کی طرف آئیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون۔ آج کل ہم نے یہ سنا ہوگا فلاں حاجی بڑا اچھا ہے، فلاں نمازی بڑا اچھا ہے، فلاں عالم بڑا اچھا ہے، لیکن میرے نبی نے بتایا کہ فلاں گنہگار بڑا اچھا ہے۔ یا نبی اللہ کون سا؟ فرمایا وہ گنہگار بہت اچھا ہے جو گناہ کرتے پھر توبہ بھی کرے، کیونکہ انسان ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، تو ہم توبہ بھی کریں اور ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق بھی جوڑیں، جیسے حضرت شیخ رشید احمد صاحب ہیں، ان کی یہ خاندان، ان کی یہ درگاہ آستانہ اور ان کے بیٹے بھائی مسعود عالم صاحب کی محنت، یہاں ان اللہ والوں کے ساتھ ہم جڑتے رہیں گے تو رب کائنات ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دیں گے۔ ہم سب ہدایت کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔
دنیا اللہ نے سب کو دی، مسلمان کو بھی کافر کو بھی، بلکہ کافر کو زیادہ دے دی، غیر مسلم کو زیادہ دے دی، لیکن ہدایت اللہ نے بہت چن چن کر لوگوں کو دی، اور جو مانتا ہے جس کے دل میں طرف اور طلب ہوتی ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ انوارات اور جو فیوزات اور برکات ہیں اللہ ان کو جاری فرمائے، لوگوں کے لیے ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔